مہربانی سے خدا کا زندہ کلام پیش کریں. بہت شکریہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی خدمت میں اسلام. خدا کی ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج شام ہم خدا کی حضوری میں کیرل سنگنگ کر سکے. خاندانی طور پر ہم خدا کے سامنے آ سکے, پرستش کے ذریعہ سے, گیتوں کے ذریعہ سے, نغمات کے ذریعہ سے, ساز بجا کر, تالی بجا کر, اپنے ہونٹ کھول کر ہم نے خداوند کی ورشپ کی. یہ نہایت خوبصورت ہے. اور سب سے اہم بات اس میں جو ہم سیکھنے کو ہیں, آئیے مقدس کلام میں سے لوکا طبیب کی معرفت ہمارے خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان, اس کا دوسرا باب اور اس کی 13ویں آیت میں اس کیرل کا ذکر ہے, اور پھر اس سے آگے ہم بڑھیں گے. کلام میں یوں لکھا ہے, اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو, اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. مسیح کی ولادت یہ ایک ایسا واقعہ, ایک ایسی بات جو چھپی ہوئی نہیں ہے, جسے خدا نے ظاہر کیا آسمانوں پر, زمین کی مخلوق پر. اور جب انہیں اس بات کا پتہ چلا کہ ان کے لیے رہائی کا انتظام ہوا ہے, ان کے لیے منجی آ گیا ہے, ان کے لیے خداوند ان کا آ گیا ہے, تو پھر وہ ایسی ستائش کے روح سے بھرے کہ انہوں نے نغمات گائے. کتاب مقدس صرف اسی موقع پر ہی کیرل کا ذکر نہیں کرتی ہے کہ یہاں پر رہائی آئی ہے اور یہاں پر نغمہ گایا گیا ہے. یہ الفاظ ٹوٹلی جینون ہیں جو آسمانی ہیں. یہ فرشتوں کے منہ میں آسمان کے خدا نے یہ کیرل ڈالی ہے, یہ الفاظ ڈالے ہیں تاکہ انسان ان الفاظ کے ذریعہ سے برکت پائے, وہ سرفراز ہو, وہ خداوند کی ستائش اور حمد کرنا سیکھے. ابھی وقت نہیں ہے کہ اس پر ڈیپلی بہت ساری بات کی جا سکے, لیکن چند باتیں ضرور ہیں. ایک تو میں آپ سب کو جنہوں نے یہاں کیرل کی ہے مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو لفظ ہے آسمانی گروہ, تو یہ ایک بڑی گروہ ہے. آپ آج اس کا حصہ بنے ہیں, نغمہ گا کر, ستائش کر کے, یہ الفاظ ادا کر کے. بے شک بہت سارے نام بھی کر سکتے, لیکن جنہوں نے کیا انہوں نے خدا کی حمد کی. سیکنڈلی بات, خدا نے خود ہمیں یہ بات سکھائی کہ ہم کس طرح سے اپنی نجات پا لینے کے بعد یا منجی کے آ جانے کی خبر سن کر ہم بیٹھے ہی نہ رہیں. ہمارے اندر شادمانی آ جائے, ہمارے اندر قوت آ جائے. اور اگر ہم یوحنا کی انجیل کے 4 باب کو پڑھیں تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ باپ اپنے لیے ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے پرستش کرے, اور جب خدا پرستار ایسے ڈھونڈتا ہے تو وہ پرستش بھی کامل ہی چاہتا ہے. تو مسیح کی پیدائش پر ہم چند لوگوں کے نغمات پر غور کریں گے, ان کے الفاظوں پر غور کریں گے. یہ آسمانی گروہ کے الفاظ ہیں. کیا الفاظ ہیں؟
عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے. انہوں نے یہ نغمہ گایا. جب یہی خبر مریم مقدسہ کو ملی کہ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا اور وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، خدا کا روح تجھ پر سایہ ڈالے گا، تو اس کی زندگی میں جو نغمہ آیا اس کو پڑھے گا. لوکا ہی کی انجیل ہے، اس کے پہلے باب کی 46 آیت. پھر مریم نے کہا کہ میری جان خداوند کی بھلائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی. یہ نغمہ ہے، یہ ستائش ہے. اس کو آگے آپ پڑھتے جائیں تو آپ کو کلیئر ہوتا جائے گا کہ کیسی کیسی ستائش اور حمد ان کے منہ میں تھی. الفاظ پر غور کریں. آپ مریم مقدسہ کی ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر ڈیپلی کیا ستائش ہے، کیسی روح ہے اس نغمے کے اندر. جب مریم مقدسہ کو یہ میسج مل گیا، اس کے ساتھ آپ روح القدس سے بھرا ہوا شخص زکریا، اس نے بھی نبوت کی راہ سے کچھ کہا. 67 آیت. ہاں جی، روح القدس سے بھر گیا، نبوت کی راہ سے کہنے لگا پریز گاڈ، خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو، کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اس کو کیا دیا ہے؟ چھٹکارا دیا ہے، اور اپنے خادم داؤد کے گھرانے میں سے ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا ہے. یہ ستائش ہے. کلام کہتا ہے منہ ساڈے پر گئے ہاسے تے رادا دینا تے غیر قوماں وچ چرچا سی کہ انہاں دا خدا کردا ہے بڑیاں ہی مہربانیاں. ہمارا خدا مہربان ہے، نجات دینے والا خدا ہے. اس لیے یہ آسمانی کہہ کا یہ نغمہ کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، زمین پر ان آدمیوں جن سے وہ راضی. صلح کا منبع آ رہا ہے، پرنس آف پیس آ رہا ہے، نجات دینے والا آ رہا ہے، منجی آ رہا ہے، فدیہ دینے والا آ رہا ہے. تو پھر نغمہ نہ گایا جائے تو کیا کیا جائے؟ رہائی جنہیں دیتی ہے یسوع کو دنا ہے. لوکی مینوں پوچھ دینے چنگا کنے کیتا ہے، آؤ دساں زندگی دا پانی جتو پیتا ہے. تو جب رہائی مل جاتی ہے، جب ستائش ہو جاتی ہے، تو پھر کلام میں لکھا ہے تم نجات کے چشموں سے پانی بھرو گے. نجات کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، ندیاں جاری ہو جاتی ہیں. تو پھر ایسے نغمات دل میں آتے ہیں. شمعون بزرگ اس موقع پر کیسی ستائش کرتا ہے. دوسرا باب، لوکا کی انجیل دوسرا باب اور اس کی 28ویں آیت میں، تو اس نے اسے اپنی گود میں تو اس نے اس بچے یسوع کو اپنی گود میں لیا. خدا کی حمد، خدا کی حمد. اب دیکھیں بار بار اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا کہ خدا کی حمد کی. جب نجات دہندہ کا میسج ملا، جب نجات دہندہ کی خبر دی، خوشخبری ملی، فرشتے دے رہے ہیں، خوابوں میں آ رہے ہیں، گڈریے میں بتایا جا رہا ہے، تو پھر وہ ایسی روح سے بھر گیا. اسے گود میں لیا اور خدا کی حمد کر کے کہا کہ اے مالک، اب تو اپنے خادم کو اپنے قول کے مافک سلامتی سے کیا کرتا ہے؟ سلامتی سے رخصت کرتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے. یہ ہے نغمہ. میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے. اس لیے تو فرشتے کہہ رہے ہیں عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، زمین پر ان آدمیوں جن سے وہ راضی. صلح یعنی نجات دینے والا آ گیا. جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا. یہ صلح کا شہزادہ آ گیا. اس سے مریم مقدسہ کہتی وہ میرا منجی ہے. اس لیے نبوت کی روح سے زکریا کہتا ہے اس نے ہمارے لیے نجات کا سینگ نکالا. اور جہاں پر بزرگ شمعون کہتا ہے میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا ہے. اور کس طرح سے ہم اس کی ستائش اور اس کی حمد کریں. اور پھر یہ کافی نہیں ہے.
आसमान पर ये कैरल भी बांधनी हुई है, रुकी नहीं है, इसको मैंने शॉर्ट किया है, अभी रुकी नहीं है। आसमान पर मुकाशवा की किताब में इसके बारे में भी लिखा हुआ है, आसमान पर कैसी उसकी सताइश और उसकी हम होती है। 5वां बाब है मुकाशवा की किताब और उसका 5वें बाब की 9वीं आयत से, और वो ये नया गीत गाने लगे, तू ही इस किताब को लेने, इसकी मोहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले जुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते एक लोगों को खरीद लिया है और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया। जो जमीन पर क्या करते हैं? बादशाही करते हैं, वो सताइश कर रहे हैं, वो हमद कर रहे हैं, और एक बड़ी भीड़ है। यहाँ पर इस बड़ी भीड़ का जिक्र भी है, 7वें बाब की 9वीं आयत में लिखा हुआ है। वो बड़ी भीड़ क्या कर रही है? इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ, हर कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने, खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए, तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं और बड़ी आवाज से चलाकर कहती हैं, प्रेज गॉड, निजात हमारे जिन्हें निजात पाई है। निजात का नगमा सिर्फ यहीं पे नहीं है, आसमान पर भी निजात का नगमा होगा। नया गीत गा रहे हैं, सफेद जामे पहने हुए हैं, इस निजात की खुशखबरी की बात वहां भी हो रही है। इसलिए ये शुरू से ही इस निजात के बारे में नबियों की मार्फत, फरिश्तों की मार्फत खुदा कलाम करता रहा। इसलिए खुदा का बंदा इब्रानियों के खात में लिखता है, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं? इसलिए नगमे इस निजात, नगमों की है रात, इसलिए नगमे है, इसलिए सितारा है, इसलिए चरनी है, इसलिए रोशनियां हैं, इसलिए रंगीन है, इसलिए जरखेज़ी है, नशनुमा है, इसलिए है क्योंकि निजात आई है, रिहाई आई है, छुटकारा आ गया है। इसलिए जहां भी आप खड़े हो, जहां पर भी आप नगमे गाएंगे तो इस विलादत का जिक्र होगा। नगमे इस विलादत पर गाए हैं, आसमान की कैरल में, जमीन पर उसके लोग गा रहे हैं, चर्च गाता है, कलीसिया गाती है, और फिर यहाँ पर ही ये खत्म नहीं होगा, आसमान पर भी इस निजात की बात की जाएगी। खुदा इस्लाम की वजह से हम सबको बरकत बख्शे। आइए दुआ करें, अपने आंखें बंद कीजिएगा, शुक्र गुजारी कीजिएगा, सब दुआ कीजिएगा। अगर निजात पाई है तो खुदा का शुक्र, लेकिन अगर निजात नहीं पाई है तो आज मौका है, आप उस निजात को अपनी जिंदगी में लीजिएगा, इस आसमानी कैरल का हिस्सा बन जाइएगा, क्योंकि खुदावंद आज भी निजात देता है, उसका नाम यीशु है। आइए शुक्र गुजारी करें, दुआ कीजिएगा, सुनेंगे कलाम के लिए हम शुक्र गुजारी करेंगे, बड़ी शायरी के साथ मिलकर दुआ करेंगे सुने कलाम के लिए।